السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز آج کی جو اپڈیٹ ہے، آج پہلا دن ہے۔ سب سے پہلے تو ویورز کے KN نیوز اور آخر کب تک کے جو تمام ویورز ہیں ان کو نئے سال کی مبارک، اس کے ساتھ دعا بھی کہ آپ سب کا یہ سال جو ہے خوشحالی میں گزرے، امن اور سکون میں گزرے۔ آج کی جو اپڈیٹ ہے، نبیل قبول صاحب نے قبول صاحب جو ہیں کو PTI میں بھی گئے تھے، پھر واپس آ کے پرانے پیپلز پارٹی کے MNA بھی رہے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کی نون لیگ پر جو شہباز شریف کو اب ریٹائر ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ اب ڈرائیونگ سیٹ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی جائے۔ اب آج یہ ڈسکس کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی حکومت پر جو شدید تنقید کچھ روز سے چل رہی ہے اور آج بھی وہ جاری ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ جو الائنس کی گورنمنٹ ہے، یہ جو اتحاد کی گورنمنٹ ہے، جس میں دو سٹیک ہولڈرز ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور حکومت جو بھی کچھ کر رہی ہے، کیا اس کی ذمہ داری صرف نون لیگ پر ہی ہوگی یا پھر اس قسم کی بیان بازی کر جو ہے پیپلز پارٹی سے بری الزماں جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا یہ اڑان پاکستان پروگرام جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا۔ جو ہم نے کل اڑان پروگرام دیکھا، اس میں ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو کوئی ایسی چیز نئی نظر نہیں آئی کہ جو بہت ریولوشنری ہو، جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہو۔ وہی جو ہے ان کے اوپر جو پلاننگ ہی نظر آئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ سے پارٹیشپ کے باوجود میں شدید وسوسوں کا شکار ہوں۔ اب یہ آج ڈسکس کریں گے کہ شہباز شریف کو کیا وسوسے تنگ کر رہے ہیں، اور کل ہونے والے جو مذاکرات ہیں PTI اور حکومت کے درمیان، اس میں کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ کیا سیاسی قیدیوں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، یہ ہم اپنے جو ماہرین آج ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اچھی نیوز جو آئی ہے، وہ کرم ایجنسی میں جرگہ ختم ہو گیا ہے، امن معاہدہ پہ دستخط ہو گئے ہیں، 5 دستخط رہ گئے ہیں جو کسی وجہ سے جرگہ کے ممبران نہیں آ سکے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جیسے ہی وہ آتے ہیں تو یہ جو امن معاہدہ ہے ان کے سائن کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ادروائز آن دا ہول جتنے ممبران تھے 300 سے کچھ زیادہ، ان سب کے دستخط ہو گئے ہیں، اور گویا کہ یہ جو ہے امن معاہدہ ہو گیا ہے اور راستے جو ہیں امن ہوتے ہی کھول دیے جائیں گے، یہ کہنا ہے علی امین گنڈا پور کا جو وزیر اعلیٰ KPK ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ امن معاہدہ خیبر پختونخوا حکومت کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے، اور انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ چند روز قبل میں نے کہا تھا کہ یہ جو 100 سالہ پرانا مسئلہ ہے اس کو حل بھی میں کروں گا، یہ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے۔ لیکن اس میں ظاہر ہے کہ فوج بھی سٹیک ہولڈر تھی، وہاں کی ایڈمنسٹریشن بھی تھی، اس کے علاوہ مرکزی حکومت کے ظاہر نمائندہ بیٹھا تھا۔ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو آج میرے ساتھ ہیں۔ انعام شیخ صاحب ہیں، شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اقبال شاہد صاحب تجزیہ نگار بھی ہیں، اینکر پرسن ہیں، ویلکم ٹو دا شو جی اقبال شاہد صاحب۔ اور غلام مرتضیٰ بھٹی صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ شیخ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جو شدید تنقید ہے اس وقت، وہ ہے نون لیگ کے اوپر۔ اگر ہم اصولوں پر دیکھیں تو یہ جو ایک الائنس کی گورنمنٹ ہے، نون لیگ اکیلے تو گورنمنٹ نہیں کر سکتی تھی۔ تمام عہدے لینے کے باوجود مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کی پوسٹ جو ہے، جو کہ صدر پاکستان ہے، 5 سال کے لیے آتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے ایک مواخذہ ہوتا ہے، وہ بڑا مشکل ہے، وہ 5 سال تک رہیں گے۔ اس کے علاوہ سینٹ کا چیئرمین بھی انہوں نے لے لیا، اس کے باوجود جو ہے وہ اب اس کے اوپر جو ہے تنقید کی جا رہی ہے ان کے اوپر۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن کمپین تھی تو تنقید کی جاتی تھی، لیکن بعد میں پھر مل گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنقید ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ جو نبیل گوبول کا آپ نے ابھی سٹیٹمنٹ سنا ہے، ابھی کچھ گھنٹے قبل اس نے دیا ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ ڈرائیونگ سیٹ مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کاشف بھائی، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کے پروڈیوسر صاحب کا اور چینل کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا، اور آپ کے ویورز کے لیے سال نو، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا
کہ سب کو بہت بہت مبارکباد اور نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ. جہاں تک سیاست کی بات ہے, ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے, فار ایگزامپل اگر ابھی نون لیگ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے تو پھر سارا رسپانسبلٹی نون لیگ کی ہے. پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کی جو سپورٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کی حکومت قائم رہے. سیاست میں آپ ہر پارٹی کوشش کرتی ہے کہ ہم مل کے چلیں, اور اگر اقتدار مل رہا ہے اور اقتدار میں شیئرنگ بھی کر لیں. یہی کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے. پیپلز پارٹی نے اقتدار میں صدر پاکستان کی پوزیشن, جیسے کہ آپ نے بھی بتایا انٹرو میں, انہوں نے پھر اس کے بعد چیئرمین سینیٹ کی لے لی, گورنر پنجاب کی پوزیشن لے لی, اور اس قسم نہیں ان کا دیکھیں نا جی, بلوچستان میں بھی ان کے وزیر اعلیٰ ان کے, جی بالکل, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بھی ان کا. یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کا مطلب سیاست ہے, اور obviously سیاست کی کس لیے جاتی ہے, اسی لیے وہ کرتے ہیں کہ ان کو اقتدار ملے, اور اقتدار میں آنے کے لیے وہ ہر طریقہ آزمایا جاتا ہے, جو بھی طریقہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ ان کے بینیفٹ میں جا رہا ہے. اب آپ کہیں کہ جی کل کو اگر کوئی بھی چیز, کوئی ملبہ گرتا ہے تو وہ تو نون لیگ پہ گرے گا. اگر کوئی اچھائی ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں اگر ایفرٹ کر رہی ہے نون لیگ کی گورنمنٹ, تو وہ بھی نون لیگ کے فائدے میں جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں پھر نون لیگ کو ہی اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. جہاں تک نبیل گبول صاحب کی بات ہے, نبیل گبول صاحب وہی ہیں جو پہلے ایم کے ایم میں گئے, ایم کے ایم سے پی ٹی آئی میں آئے, پی ٹی آئی سے واپس چلے گئے. ان کی حیثیت صرف میرا خیال ہے اتنی رکھی ہوئی ہے سردار نبیل گبول کی کہ ہی از جسٹ اے اسپیکنگ ماؤتھ, اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے. لیکن پارٹی نے کہا ہوگا کہ آپ ایک بیان دے دو کہ ٹھیک ہے جی کہ اب شہباز شریف صاحب ریٹائر ہو جائیں. سیاستدان کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتا, سیاستدان اینڈ تک سیاست کرتا رہتا ہے. ایک سیاستدان اور ایک صحافی, کیونکہ وہ دیکھیں نا, یہ کام ایسا ہے کہ اس کے اندر کافی زیادہ سٹیکس ہوتے ہیں, وہ سنجیدگی بھی آتی ہے, میچورٹی بھی آتی ہے, پورے بہت زیادہ سیریس سٹیکس ہوتے ہیں. تو اب یہ کہہ دینا کہ جی وہ فلانا ریٹائر ہو جائے, یا کل کو وہ یہ کہہ دے نون لیگ کے جی زرداری صاحب ریٹائر ہو جائیں, یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں, اور ان کی یہ خواہش بھی ہے کہ کسی طریقے سے بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے. کچھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کے پیچھے بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں, ادھر بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اور جس طرح شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی میں, حالانکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, مطلب انہوں نے بڑے کلیئر آگے ڈسکس کرتے ہیں ذرا اس کو, کمپلیٹ ٹاپک ہے. جی بہتر. بادشاہ صاحب, پیپلز پارٹی کی شدید تنقید گورنمنٹ کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ اب شہباز شریف کو ریٹائر ہو جانا چاہیے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ پرائم منسٹر کی سیٹ سے کہہ رہے ہیں ریٹائر ہو جانا چاہیے, یا پھر سیاست سے کہہ رہے ہیں نبیل گبول صاحب, اور پھر ڈرائیونگ سیٹ بھی مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت میں نہیں ہیں, ہوتے ہوئے بھی. کاشف بشیر خان صاحب کہتے ہیں جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. جب مال غنیمت میں چیزیں بانٹی گئی ہیں, پہلی بات تو یہ پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ کنٹراورشل ہیں, ان پر ابھی تک جو ٹریبونل بنے ہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکے, اور انہی کے تحت پھر ان کو درمیان میں رکھ کے, اور انکوائری سے بھی پہلے الیکشن میں پاکستان کا جو 47 ہے, یہ اس کو بار بار ریپیٹ کرنا اس لیے پڑے گا کہ آج تک جو تباہی بربادی ہے اس کی مین ریزن تو یہی ہے کہ اس کے فیصلے نہیں ہوئے. جو جیتا ہے وہ واقعی جیتا ہے, جو ہارا وہ واقعی ہارا. حکومت اس وقت جو چل رہی ہے, جس کو آپ الائنس کی حکومت کہتے ہیں, یہ دو پارٹیاں میجارٹی میں ہیں, پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون, یہ اس مال غنیمت میں حصے دار ہیں, جو سب کو ایک دوسرے کا پتہ ہے یہ حکومت کیسے بنائی گئی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ جو جھکاؤ ہے, زیادہ جو پاورفل تعلقات ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. بڑے وائزلی جو ہے, میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب نے اپنے جو عہدے ہیں وہ اس دوران حاصل کر لیے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن اس وقت کی جو پیپلز پارٹی ہے, اس کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے ماضی کے برعکس ویسے ہی سیکنڈ فیز میں آپ دیکھیں, کوئی کسی سیاست میں انعام صاحب نے درست کہا ہے کہ کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اگر منظور بھٹو 16 ووٹوں سے چیف منسٹری لے سکتا ہے تو he has the right. اب وجہ یہ ہے کہ اس وقت مانا گیا کہ جیسے 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے وعدے کیے گئے, لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ چھوٹا سا جو مدرسہ رجسٹریشن پر بھی اڑ گئے. حکومت میں چیزیں جو ہوتی ہیں مستقل وعدے نہیں ہوتے, اور خود زرداری صاحب کا بیان ہے کہ صحیفے نہیں ہوتے, یعنی وعدے کیا ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر میں مغلیہ دور کی بات کروں تو ایک ہی خاندان میں ایک بیٹے قتل ہوتے رہے اور باپ جو ہے کو جیل میں ڈالا گیا. اورنگزیب عالمگیر کی مثال آپ کے سامنے ہے. پنجاب میں آپ تازہ ترین مثال یہ لے سکتے ہیں کہ جب اقتدار ہے تو بے شک بھلے کتنے ہی تعلقات اچھے ہوں, لیکن میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہی لایا گیا تھا. لیکن یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ویسٹ انٹرسٹ کو مانے یا نہ مانے,
میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اس وقت. جی اب صورت حال پیپل پارٹی کر کیا رہی ہے؟ پیپل پارٹی کے ساتھ اندر کھاتے جو معاہدے ہوئے تھے وہ یہی ہے کہ آپ کو شیئر دیا جائے گا یہ بھی, اور پھر اس وقت بارگیننگ کمزور اتنی زیادہ مسلم لیگ نون کی تھی کہ اگر پیپل پارٹی ووٹ نہیں دیتی, آج اگر ہٹ جاتی ہے تو حکومت گر جاتی ہے. لیکن ان کے ساتھ وعدہ تو ظاہر کہیں نہ کہیں تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر دا ٹیبل کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی باری آئے گی. اسی لیے وزیر خارجہ اپنے PDM 1 میں بنایا گیا, اور پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ اس طریقے 26ویں ترمیم میں جو انہوں نے رول ادا کیا وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ مسئلہ ہی صرف انہوں نے حل کیا. پیچھے گورنمنٹ تو پیچھے ہٹ گئی تھی, کسی سے مل بھی نہیں رہی تھی, زیادہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کریڈٹ لے رہے تھے. اور اسی وقت ظاہر جو آپ نے دیکھا کہ نواب شاہ میں گڑی خدا بخش میں لگے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری. پیپل پارٹی کی خواہش ہے, لیکن پیپل پارٹی کا پنجاب کا گورنر بھی آپ کے سامنے ہے, وہ دن رات وہ کہتا ہے میں کئی ٹیلی فون کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا متعلق نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپل پارٹی کے اندر اتنی زیادہ انریسٹ ہے. اور پنجاب میں ڈیولپمنٹ کے لیے جو کمیٹی بنی اس کے 3 اجلاس کے بعد فیصلہ نہیں ہوا, انہوں نے کہا جی مجموعی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم پیسے دے سکیں, آپ کو انڈیویجول نہیں دیں گے. باتیں پیپل پارٹی کی کیوں نہیں مانی جا رہی, یہ ہے سوال. اقبال شاہی صاحب, اگر آپ دیکھیں نا سیاست کا اصول تو میرے خیال میں جو محترمہ بینظیر بھٹو جب اپوزیشن کیا کرتی تھی, خیر اس وقت اتنا انٹرفیئرنس بھی نہیں تھی سیاست میں, اتنی زیادہ نہیں تھی, ہے تو تھی, لیکن اگر آپ کھل کے آپ جو ہے مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں اور پھر آپ بیان بازی کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, اگر آپ کھل کے مخالفت کرتے ہیں سائڈ پہ ہو جائیں. مجبوریاں ہیں یہ آپ دیکھیں, یہ ہے کہ پیپل پارٹی کے اوپر بھی کوئی معمولی قسم کے الزامات نہیں ہیں, تو وہ نکل بھی نہیں سکتے. نکلنے کو شاید دل کرتا بھی ہو, نکلنے کا شاید دل کرتا بھی ہو, نکل نہیں سکتے کیونکہ سیٹ اپ جنہوں نے بنایا ہے وہ مجبوریاں ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تیری مجبوریاں نہ دیکھ سکوں اور دل تجھ کو بے وفا کہہ دے, جانے میں بے خودی میں کیا پوچھوں, جانے تو بے رخی سے کیا کہہ دے, اس سے پہلے کہ تیری چشمے نم بے بسی کا سوال بن جائے. اچھے بچوں کی طرح ان کے ساتھ دیں نا جی, یہ عوام کو کیوں کریں گے اسی کے ایسے کریں گے. اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس گرفت اور ان کے تعلقات, ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں سپورٹ, وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. پیپل پارٹی گزارا کرے گی, کرتی رہے گی. بڑی صاحب, یہ جو تنقید ہو رہی ہے نون لیگ کے اوپر, آپ کے جماعت کے اتحادی ہیں, ظاہر ہے گورنمنٹ بھی ظاہر ہے مل کے بنائی ہے, تو وہ تو یہ کہہ رہی ہے اب ان کو کیا آپ ریٹائر ہو جانا چاہیے شہباز شریف صاحب کو, آپ سمجھتے ہیں, اور ڈرائیونگ سیٹ مانگ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی والے, کیونکہ نبیل قبول جو کہہ رہے ہیں پارٹی پالیسی سمجھیں آپ اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ نبیل قبول صاحب وہ کیا حیثیت کیا رکھتے ہیں MQM سے, ان کا سفر PTI میں, بلکہ آج ایک انہوں نے اور بیان دیا, جب وہ PTI میں تھے اس وقت وہ عمران خان صاحب کو اپنا وہ ہیڈ مانتے تھے, اپنا پیروکار مانتے تھے. آج ان کا بیان ہے کہ عمران خان مشہور ضرور ہیں لیکن وہ سیاستدان نہیں ہیں. اور اسی طرز عمل سے انہوں نے پہلے بیان دے دیا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ہمیں ڈرائیونگ سیٹ دیں, وہ جا رہے ہیں. لیکن اب تو وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہے نا جی. بالکل حصہ تو ہیں, لیکن وہ دیکھنا ہے کہ بیان کون دے رہا ہے. وہ دے رہے ہیں نبیل قبول صاحب. پیپل پارٹی جو ہے اس کا, ان کے وزیر خارجہ ہیں, وہ ایک صوبہ سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے, وہ ان کا وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہے, ان کا چیئرمین صاحب ہیں, ان کے زرداری صاحب ہیں. کسی کی طرف سے ایسا بیان نہیں آیا. لیکن بڑی صاحب, I'm sorry to interrupt you, PTI کی گورنمنٹ تھی تو ان کے بھی کچھ وزراء جو تھے وہ جو ایسے بیانات دیتے تھے, وہ ظاہر ہے کہ ان کے قائد جو ہیں ان کی اپروول سے دیتے تھے. اسی طرح نون لیگ کے جو وزراء ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی جو پارٹی لیڈرشپ ہے اون کرتی ہے. تو آپ سمجھیں کہ یہ بھی ایک ٹیزر ہے جو پھکوایا گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر یہ بیان دیا گیا ہو. سیاست میں یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. رائٹ, سیاست ہے اسی چیز کا نام کہ آپ نے لمحہ بلمحہ ایسے ٹیئرز پھینکتے رہنا ہے کہ جس میں حکومتی اداروں میں کھلبلی مچی رہے. اور یہ ایزی نہیں ہے کہ ان کے ایک بیان کے اوپر یہ ساری سیاست کا وہ سارا رد عمل باہر آ جائے. بلاول بھٹو زرداری بھی تو بڑے دنوں سے مطلب جو بمبارمنٹ کر رہے ہیں نا جی نون لیگ کے اوپر, لیکن اتنی شدید نہیں کر رہے جتنی نبیل قبول صاحب نے. آج تو ڈرائیونگ سیٹ ہی مانگ لی ہے.
تو یہ اپنے آہستہ آہستہ پھر سپیڈ پکڑنی تھی نا جی انہوں نے. وہ ان کے بڑوں کی طرف سے بیان آتا تو کچھ اور بات تھی, لیکن ان کے بیان کی مجھے وزیر اعظم بنا دو, نہیں, ان کی طرف سے کوئی بیان آتا تو پھر کچھ اور بات ہونی تھی. لیکن اس طرح کے بیانات یہ نہ ہی کوئی ان کے پاس, صرف یہ رکن قومی اسمبلی ہے بس, کوئی عہدہ نہیں ہے ان کے پاس. ایسی بات تو نہیں ہے کہ مارچ 2024 میں جب گورنمنٹ بنائی گئی یہ اتحادی حکومت, تو اس وقت آپس میں ان دونوں جماعتوں کی کوئی ایسی ڈیل ہوئی ہو کہ جس میں یہ ہو کہ یہ 1 سال آپ کریں گے 1 سال ہم کریں گے یا 2 سال آپ کریں گے. ایسی بات نہیں ہے. جو گورنر پنجاب ہیں وہ اور بشمول نبیل گبول صاحب, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وعدے وفا نہیں کیے. اب بھائی اب میڈیا کا دور ہے, کھل کے بتا دیں کہ کیا وعدے کیے تھے تاکہ عوام کو بھی پتا چل سکے جو آپ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے یا وہ وعدے وفا نہیں ہوئے. پنجاب میں میرے خیال میں یہ تو اوور ڈوئنگ ہوگی کہ آپ 5-7 سیٹوں کے بعد آپ وہ شیئر مانگیں کہ ڈی سی بھی ہم نے چینج کرنا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ اگر پی ایم ایل اے نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تو پھر ہی کہہ رہے ہیں نا جی. پی ایم ایل اے نے ان کو سارا کچھ دیا ہے, ان کو صوبہ سندھ دے دیا, ان کو ان کا پنجاب میں گورنر لگا دیا, اور ان کو کیا چاہیے, وزیر خارجہ ان کا لگا دیا. تو پھر یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف ایسی ڈرامے بازی ہوگی؟ یہ صرف ڈرامے بازی ہے, عوام کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ارے لانے والی گل ہے بس. اور آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اتنی مخالفت ہے تو پھر گورنمنٹ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائے, مرکزی گورنمنٹ جو ہے؟ نہیں نا, یہ چھوڑ نہیں سکتے نا. وہی میرے اقبال شاہ صاحب والی بات ہی ہے کہ یہ نہیں چھوڑ سکتے, یہ حصہ بھی لیتے رہیں گے اور بیان بازی بھی کرتے رہیں گے. مجھے لاسٹ اس کا وہ بتا دیجئے, اس قسم کی بیان بازی سے پیپلز پارٹی کی ساکھ جو ہے اس کو کتنا نقصان پہنچے گا عوام میں؟ بیسیکلی پیپل پارٹی یہ چاہتی ہے, بھی نہیں سکتے, اپوزیشن بھی کرتے ہیں. بیسیکلی پیپل پارٹی یہ چاہ رہی ہے جب یہ حکومت جو ہے جس ڈگر پہ چل رہی ہے وہ اب ڈگمگا رہی ہے, معاشرت, ملکی معاشرت سنبھل نہیں پا رہی, اور یہ دونوں طرف سے بینیفٹ لینا چاہ رہی ہے جی, کہ اگر اچھا ہوگا تو ہم ہیں ساتھ, اگر برا ہوگا تو ہم نہیں. بتا دیجئے کہ حکومت کی جو بھی پرفارمنس ہے اچھی ہے یا بری ہے, ہم اس ڈیٹیل میں ابھی اس کوسچن پہ نہیں جاتے ہیں. جو کچھ بھی حکومت آج کر رہی ہے, مرکزی حکومت کر رہی ہے, کیا اس کی ذمہ داری صرف نون لیگ پر ہوگی؟ بالکل, نون لیگ ایک سیاسی جماعت ہے اور حکمران جماعت ہے. اب انہوں نے وہ جو پروگرام کل بنایا اڑان پاکستان, اس میں انہوں نے بہترین پلاننگ دی ہے, تو اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے. اسی طرف سے لے لیتے ہیں کوسچن کو. بڑی صاحب, اگر اس حکومت کے اوپر جو ناکامیوں کا جو ہے اس کا سلسلہ, میں یہ نہیں کہتا سلسلہ, میں کہتا ہوں جس کی ناکامیاں بڑھ جاتی ہیں, اس کو گھر جانا پڑتا ہے یا اس کے اوپر بلیم آتا ہے, تو خالی نون لیگ پر آئے گا کہ کیا اس کا جو شیئر ہے اس کو ملے گا, اس کی ناکامیوں کا جو ہے اثر جو ہے پیپلز پارٹی بھی ہوگا؟ بیسیکلی تو جو موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے وہی رسپونسیبل ہوتی ہے. اب جو چاہے وہ کام جو ملکی معیشت ہے یا کمزور معیشت ہے, اس کا سیرا سارا حکومت پہ جائے گا. سوال میرا آپ سے لمبا ہو گیا, ایک اور جواب دے دیجیے. شرمندگی والی بات بھی ہے, شرمندگی والی بات. الائنس کی گورنمنٹ ہے, ایک دوسرے سے زبردستی کے نکاح میں جڑے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ. نکاح خان نے کروایا نا نکاح, تو نکاح خان کی اجازت کے بغیر نکاح ٹوٹے گا نہیں. اب نہیں, اب چلنے دینا اس نکاح کو چلنے دیں. اچھا سن لیجئے, اگر ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نہیں ہوتی ہے تو گورنمنٹ 1 گھنٹہ بھی نہیں ٹھہر سکتی ہے. تو پھر اگر ناکامیوں کی سزائیں اور بوجھ صرف نون لیگ نے اٹھانا ہے تو پیپلز پارٹی تو پھر صحیح کر رہی ہے, بری جمع ہو جائے گی وہ سب سے. بالکل, پیپل پارٹی انجوائے کر رہی ہے, بیان بازی بھی کر رہی ہے, ان کا اندر کھاتے ساتھ بھی دے رہی ہے, عوام کے سامنے اختلاف بھی کر رہی ہے اور انجوائے بھی کر رہی ہے. شیخ صاحب, یہ کوسچن آپ سے, جو کچھ حکومت آج کر رہی ہے, ظاہر ہے ایک دن تو گھر جانا ہے, 5 سال کی مدت پوری کر دیں, 3 سال کر دیں, 2 سال, جب بھی اگر اس کی ناکامیوں کی فہرست جو لمبی ہوگی تو الائنس کی گورنمنٹ ہے, تو کیا جو کچھ ہو رہا ہے اس حکومت میں اس کا بوجھ صرف نون لیگ پر پڑے گا یا اس کے الائنس جو ہیں, جو اس کی جس کے الائنس کے ساتھ گورنمنٹ بنائی گئی ہے, اس پہ بھی اس کے اوپر اتنا ہی بھار عوام کی نظر میں آئے گا؟ سر سارا کا سارا بوجھ میرا خیال ہے کہ نون لیگ پہ آئے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا یہ خیال ہے کہ اب جو یہ کوششیں کر رہے ہیں, جس میں آپ نے دیکھا ہے, حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اکانومی سے,
کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر بہتری آ رہی ہے اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے باہر سے, چاہے وہ کامیاب ہوتے ہیں یعنی یہ ایک الگ کہانی ہے, الگ الگ ڈیٹ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی طرح آگے جائے. کون پاکستانی ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ پاکستان آگے نہ جائے؟ تو کاوشیں کی جا رہی ہیں, کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے اور اینڈ پہ آ کے ان کے اوپر یہ سارا ملبہ گرتا ہے, پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی ملبہ نہیں گرے گا, وہ سارے کا سارا ملبہ گرے گا نون لیگ پہ. ویسے بھی جو مین اس ٹائم ٹسل چل رہی ہے, آپ دیکھیے وہ تو ساری چل رہی ہے پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل این کی, تو مین ٹسل میں تو یہی ہے. پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے, اچھا, سب سے زیادہ پھٹا اس صوبے کے اندر چل رہا ہے. بڑی شیخ صاحب, میں اس بات سے سمجھنے سے آ رہی ہوں کہ جب دو جماعتوں کا اتحادی حکومت ہے تو پھر ایک جماعت کو آپ بری جماعت کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ جب وہ اس قسم کی کرٹیسزم کر رہے ہیں تو پھر وہ اگر واقعی حکومت غلط ہے تو پھر علیحدہ ہو جائیں. سر فائنانس منسٹر کس کا ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں نا, فائنانس منسٹر تو کسی کا بھی نہیں ہے. اب میں جو بھی ہے, اب آپ وہ دیکھیں, پھر اس کے بعد فورن پالیسی کا منسٹر ہے آپ کے پاس, تو مطلب یہ چیزیں تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے نا. فائنانس منسٹر تو آئی ایم ایف کا ہے. یہ اختیارات بھی سارے گورنمنٹ کے پاس ہیں. بے شک ان کا اپوائنٹ کس نے کیا؟ وہ تو ظاہر ہے کہ ایک تو پھر اوبلیگیشن نون لیگ نے مانا نا, نون لیگ نے مانا, حکومت لی نا, نون لیگ نے مانا کہ یہ ہمارے فائنانس منسٹر ہوں گے, تو اس کا مطلب وہ ملبہ اٹھانے کو تیار ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو جو بھی فائنانس منسٹر کارنامہ کریں گے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اب عوام چاہے سڑکوں پہ چیخے مارے, بجلی کے بلوں سے, گیس کے بلوں سے, پیٹرول سے, جو مرضی ہے, لائبلٹی تو وہ پھر نون لیگ کے اوپر آئے گی. اقبال شاہ صاحب, جو کچھ حکومت آج کر رہی ہے, ذرا مختصر جواب دیں, آگے پھر چلیں. اس کی ذمہ داری صرف نون لیگ پر ہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس کی قصوروار ہے اگر کچھ غلط ہو رہا تو؟ کاشف صاحب, اس کی تمام ذمہ دار عوام ہیں, حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے. پاکستان میں ووٹ کی جو عزت ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی. عوام کو اس بات سے اب سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے ووٹ کی 5 سال بعد بھی عزت کچھ نہیں ہوتی, آپ ڈالیں کہیں نکلے گا کہیں اور سے. نہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ووٹ کی عزت نہیں ہے تو 8 تاریخ کو جب ووٹ کاسٹ کیا لوگوں نے اور 9 تاریخ کو اگر وہ ریزلٹس کو کچھ کیا گیا, چینج کیا گیا ہے, تو اس میں پولیٹیکل جماعت جو سب سے بڑی جماعت ہے, کلیم کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے اگلے دن کیوں نہیں پروٹیسٹ کی کال دی؟ یہ وہ جانے اور اس کا کام جانے. میں کہتا ہوں جو پبلک پلس ہے وہ اس وقت جو ووٹ ہے اس کے لیے تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ووٹ کی کوئی ضرورت پاکستان میں رہی نہیں. حکومت بنانے کے لیے ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ایم این اے بننے کے لیے ووٹر کی کوئی ضرورت نہیں, اور ایم این اے کو بھی خوش فہمی سے نکل جانا چاہیے کہ میرے ووٹوں سے کوئی وزیر اعظم بنتا ہے, کیونکہ تمام پارٹیاں پرائیویٹ لمیٹڈ فرمیں ہیں اور ان کے اندر بیٹھے ہوئے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ ان کے ذاتی ہوتے ہیں. فیصلے سیولائز ملکوں میں آپ نے دیکھیں کہ باقاعدہ طور پر نامور لوگ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہوتے ہیں جن کی رائے بڑی جرت سے لی جاتی ہے, پھر کنسنسس بلڈ کر کے ایک اچھا کینڈیڈیٹ آگے لایا جاتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے پارٹی کے اندر. اور یہ امریکہ تو نہیں ہے کہ اوباما بھی آ جائے گا. یہاں ایک تو بات ثابت ہے کہ بلال بھٹو زرداری صاحب کی فیملی سے باہر پیپل پارٹی کا آدمی آنا کہ حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. جو مسلم لیگ نون میں لاسٹ میں شاید خاقان عباسی صاحب اس لیے آئے تھے کہ میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. اس لیے پارٹیوں میں اس وقت وراثتی جمہوریت ہے, پنجاب تھے سیاسی پارٹیوں میں وراثتی جمہوریت ہے, وراثتی سسٹم ہے. وہ اپوزیشن لیڈر بھی خود ہی بنتے ہیں, بے شک پنجاب ہو, سینٹر ہو, سندھ ہو, وہ اگر کوئی دوسری طرف آ جائیں اپوزیشن میں وہ سربراہ بھی خود ہی بنتے ہیں. پاکستانی عوام کا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے سسٹم سے. یہ سسٹم جب تک بدلا نہیں جائے گا, اس کو بالکل ختم نہیں کیا جائے گا, کوئی نئے طریقے سے آپ دیکھیں چارٹر آف کوئی ڈیموکریسی لگا لیں یا جو بھی لگا لیں تو تب, ورنہ یہ ایک لمبی رات ہے جس کے لیے جدوجہد عوام کو کرنی ہی پڑے گی. رائٹ. بڑی صاحب, اڑان پاکستان پروگرام پاکستان کی تقدیر بدل دے گا ایسا کہنا ہے میاں شہباز شریف صاحب کا, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے پارٹنرشپ کے باوجود شدید وسوسوں کا شکار ہوں. یہ شہباز شریف صاحب کو کیا وسوسے تنگ کر رہے ہیں؟ کوئی جو بیرونی پریشر ہے اس وقت حکومت کے اوپر, یورپی یونین کا, امریکن جو کمنگ گورنمنٹ ہے اس کا, برطانیہ کا, اقوام متحدہ کا, یہ وہ وسوسے تو نہیں ہیں کہیں؟ جی خان صاحب, یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے جی اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے, بیسیکلی ساری جماعتوں کو, ساری اسٹیبلشمنٹ کو, ساری تحریکوں کو ملک چلانے کے لیے اس کا ساتھ دینا چاہیے. رائٹ. اب شہباز شریف صاحب جیسے مرضی آگے بیٹھ جائے, نہیں جیسے مرضی نہیں, مینڈیٹ لے کے آیا وہ, یعنی وہ اس کی بات نہیں کر رہا, میں وہ بات کر رہا ہوں کہ وزیر جو بن جائے اس کا ساتھ دینا چاہیے. کرے
جو مرضی جو مرضی نہیں، ساری ملک قوم کی- کو اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے ملک چلانے کے لیے، ملک چلانے کے لیے اس کا ساتھ دینا چاہیے، تو ساتھ دینا ساتھ دینا چاہیے نا. اچھا، جیسے جو اڑان مرضی کرے پاکستان، وہ ساتھ دینا چاہیے. اڑان پاکستان میں 5 پروگرام جو ہے انہوں نے ترتیب دیے ہیں. رائٹ، بتائیے اب. ہاں، برآمدات انہوں نے کہا ہے کہ اب ایجوکیشن، ڈیجیٹل معیشت اور تو چل نہیں رہا بٹی صاحب. سارے بات سنیں میری. 3G بھی نہیں ہمارے پاس تو. اب میری بات سن لیں، ہمارا ملک جس چوراہے پہ کھڑا ہے ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے. ہم پلاننگ کریں گے تو ملک یہ چلے گا، ملک ترقی کرے گا. خدارا اس ملک کے حال پہ رحم کریں. اچھا، وسوسے کی بات کریں، ٹائم تھوڑا رہ گیا، ہم آگے بھی جو کوسچن کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. وسوسے کیا ہے انہیں؟ وسوسے اب یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ دینا چاہیے. وہ اب یہ ہے یہ کہ ہماری پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ. پارٹنرشپ ہے نا، جس طرح ساتھ چاہتے ہیں وہ اس طرح دینا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کو کھل کے کام کرنے دینا چاہیے اس ملک کے لیے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اب ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے تو اس کا ساتھ دیں. وہ شریف آدمی پروگرام ترتیب دے رہا ہے، اس کی ٹیم کام کر رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور بیچاری کیا ساتھ دے. انہوں نے ایک ادارہ بنایا ملک میں، ہمارے آرمی چیف جو ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیشن، ٹھیک ہے جی، SIFC، وہ وہاں پہ جا کے لوگوں سے پیسے بھی مانگ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں 100 بلین لانا تھا، کوئی روپیہ نہیں آیا. سمگلنگ کو بھی انہوں نے روکنے کے لیے کوشش کی اور ظاہر اس کا افیکٹ ہوا. لیکن اس کے علاوہ پھر آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ جو شہباز شریف صاحب کو وسوسے ہیں، بہائنڈ دا سین اسٹیبلشمنٹ کو کھل کے ساتھ دینا چاہیے. جو وہ پروگرام ترتیب دے رہے ہیں ان کی بیل میں کھڑا ہونا چاہیے. آگے وہ کیا کریں؟ کون سا پروگرام جی مجھے بتائیں. یہ ملک چلانے کے لیے ہر روز تو وہ نئے سے نیا پروگرام تشکیل دے رہے ہیں جی. اور کیا کریں؟ اچھا، ایک 70 سالہ بوڑھا آدمی اس ملک کے لیے اور کتنی بھاگ دوڑ کرے. وہ بندہ میرا خیال ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے صرف آرام کرتا ہے، باقی 18 سے 20 گھنٹے وہ ملک کے لیے کام کرتا ہے. میاں شہباز یہ میرے لیڈر ہیں، میں یہ ان کو ترس آ رہا ہے تو اگر زیادہ کام ہے تو کسی کو بانٹے بھی نا. بانٹ رہے ہیں، ان کی ایک پوری ٹیم ہے، پوری ٹیم کام کر رہی ہے. کوئی وزیر مجھے بتا دے، کوئی یاشیوں پہ لگا ہے، کوئی وزیر اعظم آپ کو پتا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہے، بانٹا تو ہوا ہے، ویسے نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے، شیخ صاحب یہ افیاتی کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے پارٹنرشپ کے باوجود شدید وسوسوں کا شکار ہوں. اور اس کے بعد مختصر سے ذرا بتا دیجیے اڑان پاکستان پروگرام کو. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی تقدیر بدل دے گا، لیکن ہم 77 سال سے ایسے ہی وعدے، ایسے ہی نعرے سن کے بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہمیں پاکستان بدلا نہیں دکھائی دے رہا. یہ شہباز شریف صاحب کو کیا وسوسے تنگ کر رہے ہیں، یہ بات ذرا بتائیے. سر وسوسے تو خیر ہمیں خود ہی معلوم پڑ جائے گا ابھی جواب میں. مطلب چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم لوگوں نے پوری کوشش کر لی کہ پاکستان کو بدل دیں. PIO کو کسی طرح بیچ لیں، نہیں بیچ پائے. اسٹیل مل بیچ لیں، نہیں بیچ پائے. انشورنس کی گورنمنٹ کی کمپنی تھی اس کو بیچ پائے، نہیں بیچ پائے. حد تو اب یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے جو سروس پرووائڈر ہیں یہ موبائلز کے، پوری دنیا نے 5G لائسنس لانچ کر دی ہیں. چھوٹے سے چھوٹے ممالک نے لانچ کر دیے ہیں. ہمارے ادھر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جو بینک کی برانچز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. آپ کسی بینک میں چلے جائیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ وہ آپ کا چیک ہی کیش نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی آپ کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا، ابھی کیش ہی اویلیبل نہیں ہے. اوور آل آپ اکانومی کو پہلے بہتر کرنے کے لیے گھر سے شروع کرتے ہیں. گھر میں آپ کے یہ حالات ہیں کہ ہر چیز آپ کی ڈاؤن ہے، ہر چیز آپ کی بند ہوئی ہوئی ہے. تو آپ نے آگے کیا انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں. اچھا، اس میں اڑان پاکستان پروگرام میں مجھے جو ہے IT کی ایکسپورٹ اور دوسری ایکسپورٹ کی بات ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے قابل عمل ہے؟ کیونکہ اس وقت جو ہماری انڈسٹری کی پوزیشن ہے، ہمارے انویسٹر کی پوزیشن ہے، چھوٹے بڑے انویسٹر جو ہے پاکستان سے انفارچونیٹلی بھاگ رہے ہیں. اسی طرح ہمارا جو ہے برین جو ہے سارا وہ بھی ڈرائی ہو گیا ہے. سب جو 20 لاکھ کے قریب 2-2.5 سال میں ہمارے ینگسٹرز باہر چلے گئے. یہ اسی طرح ہے کہ آپ کو میں کہوں گلگت میں پروگرام کریں اور آپ ہر ہفتے پروگرام کریں. آپ کے گیسٹ گلگت آ جائے. مطلب ہر ایک کو پہلے آپ نے تکلیف دی ہے. اتنے مہنگے آپ کے موبائل سیٹ ہوئے ہوئے ہیں جن پہ انٹرسٹ ہے، اتنے مہنگے لیپ ٹاپ ہیں، کمپیوٹر ہیں، ان کی بیسکس ہیں نا، اس کے ٹولز ہیں. اچھا، پھر انٹرنیٹ کی سپیڈ نہیں ہے، سپیڈ بھی نہیں ہے. آپ یہ ٹولز بھی دیکھیں کتنے مہنگے ہیں. اب عام بچہ جس نے پڑھائی کر کے نکلنا ہے اس کو اتنی مہنگی چیزیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. آپ دنیا سے کیا کمپٹیشن کریں گے؟ آپ کیا IT ایکسپورٹ کریں گے؟ کیا سافٹ ویئر ایکسپورٹ کریں گے؟ آپ کے پاس جو یونیورسٹیاں وہ پیسہ کمانے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں، وہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم تو ہے ہی نہیں سرے وہ تو سے. پرائیویٹ اور آپ پھر کہیں کہ جی ہوگا. اور باقی رہ گیا شہباز شریف صاحب کا وسوسوں کی بات.
تو میرا خیال ہے جتنی سپورٹ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کی شہباز شریف صاحب کو ہے اتنی تو پہلے کسی کو بھی نہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اسٹرانگ پارٹنرشپ کے باوجود جی شدید وسوسوں کا شکار. سر اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ پھر اپنا ڈر ان کو نکال دینا چاہیے. اب تو اس میں کوئی چیپٹر میں کوئی چیز رہی نہیں ہے ویسے. جی اقبال صاحب یہ وسوسے تو وسوسے کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن میں پہلے آپ نے جو کہا ہے کہ بدلہ پاکستان جو ہے، اڑان پاکستان، اڑان پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ اتنی دیر کی حکمرانی میں پاکستان بدلا نہیں. میں کہتا ہوں آپ کو شاید یاد نہیں، پاکستان بالکل بدل گیا. اچھا 80s میں لاہور میں ڈبل ڈیکر بسیں چلتی تھیں اور کرائے اتنے سستے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ 100 روپے کا 7 لیٹر تیل آتا تھا. اسٹوڈنٹ کے 10 پیسے ٹکٹ ہوتی تھی نا جی. جس کو روزگار نہیں ملتا کراچی میں 25 یا 40 روپے دے کے پہنچ جاتا تھا، روزگار مل جاتا تھا. پاکستان کے سٹیل مل پورے زور و شور سے پورے ملک کی تمام سٹیل کی ضرورت پوری کر رہی تھی. آپ کا پی اے کا فلیگ پوری دنیا میں لہرا رہا تھا. اور اسے تھوڑا سا پہلے جب چوہن آیا ہے تو اس نے کراچی کی ترقی دیکھ کے حیران رہ گیا تھا. یہ تھا پاکستان، آپ نے بدلا ہی نہیں. پھر اس کے بعد جب صدر ایوب خان نے وہاں جانا تھا تو وہاں کی سٹیپ ہی نہیں تھے کہ ہمارا 777 اتر سکتا. سٹیپ بنائی گئی پاکستان انجینئر نے. پاکستان کا جو پروگرام ہے ملائیشیا نے لیا وہ آپ کہاں پہنچا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کوریا، آپ پاکستان کا تمام ادارے بہترین طریقے سے چل رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ سٹیل مل بند ہوئی، پھر پرائیویٹ لوگوں کی سٹیل ملیں چلنی شروع ہو گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ پی اے بند ہوا، اس کے نہیں، اس کے ساتھ کئی ایئر لائن 2-3 جہاز کرائے پر لے کے 6 ظاہر کر کے چلائی. وہ شاہین آیا، پھر اس کے بعد دوسری. اب یہ بدل گیا. پاکستان میں جو امن تھا، پاکستان میں جو امن تھا وہ سارا بھی بدل گیا. پاکستان کا عدالتوں کا انصاف بدل گیا، اسٹیبلشمنٹ کا سارا سسٹم بدل گیا، اور عام عوام کو جو پروٹیکشن آف لائف ہے اس کی طرف لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے. بدلا کیا ہو، بدلا کیا کہتے ہیں. دوسرا اڑان پروگرام کی طرف بھی آ جاتے ہیں. دیکھو ایک تو بات درست ہے، جو میں نے جو ان کے ساتھ کام کیا، میاں شہباز شریف صاحب میں بڑی انرجی ہے اور وہ پاکستان کے بارے سوچتے ہیں. لیکن وجہ یہ کہ مجبوریاں جو ہیں اب حکومت لینے میں مجبوریاں، وہ میں نہیں کہہ رہا، مسلم لیگ نون کے تمام اکثر رہنما کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی حکومت دی گئی ہے، مجبوری ہے. تو بڑا ووکل ہے اس پہ. اچھا اگر مجبوری دی گئی ہے تو ظاہر ہے پھر ان کی وہ ساری اپنی خواہشات کے مطابق کام نہیں کر سکتے. اب یہ اسپیشل انویسٹمنٹ ٹھیک ہے، وہ آرمی نے کوشش کی، لیکن دوسرے ملکوں میں آپ نے دیکھا کہ دوسرے ملکوں میں عوامی نمائندے ہی بات کرتے ہیں. وہاں کی اگر کسی جگہ پر کوئی آپ کا بڑے سے بڑے ادارے کا بھی سربراہ ہو تو اس کو وہ ملازم ہی خیال میں سمجھتے. تو وجہ یہ ہے کہ جب ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، اس وقت اور کچھ بدلا. آپ بتاتا ہوں، چائنا بدل گیا. آپ نے چائنا کو بدل کے رکھ دیا ہے. چائنا نے افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ کی ہے وہ حیران کر دینے والی. بڑا نقصان ہوا. آپ نے گوادر کا جھنڈا اٹھا کے اس کو بدل دیا. چار دھار اس وقت آگے جا رہا ہے. اور کیا بدلنا چاہتے ہیں؟ اور یہ آئی ٹی کی بات انعام شیخ صاحب، کیونکہ انعام شیخ اکانومسٹ بھی ہیں، ان کو سارا پتا ہے. 7,000 ارب روپے کا قرضہ آپ کے پاس، آپ نے 27 بلین روپے واپس دینا ہے. آئی ایم ایف سر پر کھڑا. آئندہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو امریکن بدلنے کے بعد آئی ایم ایف آپ کا حشر کیا کرتا ہے، کون کون سینکشن لگاتا ہے. تو وجہ آپ پیسے کہاں سے دیں گے؟ نہیں، انہوں نے جو ٹیکس کی اس کو شرح پیش کی ہے، انہوں نے آج ان کو کہا جی نقابل عمل ہے، آپ کی ریکوری ہو ہی نہیں سکتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو وعدے کیے ہیں پاکستان نے اس وقت جو، اور اس کے آگے بھی لوگوں چیزیں IFATF اس طرح کی چیزیں، آپ دیکھو کہ ہمارے ملک میں دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پولیو کی سب سے زیادہ تعداد ہے. ہم کس فیلڈ میں کہاں، جب ایجوکیشن تباہ برباد ہے، ہماری عوام کی تھانے وغیرہ میں جانے کے لیے اوقات نہیں رہ گئی. اور آپ نے دیکھا کہ چاروں IGO چیف سیکرٹری مستقل طور پر PDM 1 کے ٹائم سے لگے ہوئے ہیں. وہ ہٹا کے دکھائے. یہ ہے اصل شہباز شریف کا مسئلہ کہ وہ اپنی مرضی سے شاید کئی کام نہیں کر سک رہے. جی بڑی صاحب ایسا ہی ہے. میں تو مجھے تو دکھ بھی ہو رہا ہے سن کے. اقبال شاہد بھائی میرے بڑے بھائی ہیں جی، اگر کوئی اور خامیاں بھی رہ گئی ہیں اس اسٹیٹ میں، اس ملک میں، تو وہ بھی گنوا دیں جی. ہم نے تو میرا خیال ہے قسم اٹھا لی ہے کہ جو ہم نے خامیاں ہیں نا تلاش کر کے وہ ہم نے عوام کو بتلانی ہے. ہم نے ترقی کی طرف جانے نہیں ہے. بتا دیں آپ. میرا ملک کہاں کھڑا ہے آپ دیکھ لیں. ایک وقت تھا 1960 کی دہائی میں جب ہم سیکنڈ جاپان کہلاتے تھے. اس کے بعد جب زوال آیا 1965 میں، اس جنگ کے بعد ہم زوال کی طرف جانا شروع ہوئے ہیں.
تو آج جو اڑان پاکستان پروگرام تشکیل دے رہے ہیں ان کا یہ پلاننگ ہے کہ 2035 تک 1 خرب ڈالر تک اور 2040 تک 3 خرب ڈالر تک پہنچانا ہے اس کو. 3 خرب بلین ڈالر یا 300 بلین ڈالر؟ آپ 3 خرب ڈالر سر، 3 خرب ڈالر. آپ 3 خرب ڈالر بڑے ہوتے ہیں. آپ اب اسی ملک کی اکانومی نہیں ہے. میری بات سنیں جی، اس ملک کو پلاننگ تو کرنے دیں. اگر گورنمنٹ پلاننگ کر رہی ہے تو اس کو بائی کرنے دیں، اس کو اپریشیٹ کریں. میرے پاس ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے. کل ہونے والے جو مذاکرات ہیں، آپ سے بڑی صاحب آپ سے سوال ہے، جو مذاکرات پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان ہونے جا رہے ہیں، سیکنڈ اس کی نشست ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے اور کیا سیاسی قیدیوں کی رہائی انکلوڈنگ عمران خان اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہوتی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ جی اب مذاکرات اس فیز پہ پہنچ گئے ہیں کہ پی ٹی آئی بڑے گھر کی طرف دیکھ رہی ہے کہ 20 جنوری کو جب اوتھ لیا جائے گا تو اس کے بعد کیا ڈراتے ہیں. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ملک آزاد ہے. شاہد بھائی، اقبال شاہ صاحب، عدالتیں آزاد ہیں. تو لگتا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں، لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ملک آزاد ہے. آپ کی بڑی اچھی سوچ ہے بڑی صاحب. آزاد یہ مذاکرات اسٹیٹ ہونی چاہیے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر حکمران میں کسی ایک حکمران کا نام نہیں لیتا، اس کو لانے میں اور لے جانے میں امریکہ بہادر کا جو ہے انٹیک تو رہا ہے، اس کی انٹرفیرنس تو رہی ہے. لیکن اب حالات چینج ہیں. اب امریکہ بہادر کے کہنے پہ یا جو مذاکراتی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، ان کے کہنے پہ یہ رہائی ممکن نہیں ہے. عدالتوں کے ذریعے ہی رہائی ہوگی اس کی، چیئرمین عمران خان صاحب کی، اور انہی کے ذریعے وہ ٹرائل اپنا کمپلیٹ کریں گے. یا سزا ہوگی یا جزا ہوگی یا وہ بری ہوں گے، جو بھی ہوگا وہ عدالتوں کے رحم و کرم پہ ہے. بڑی صاحب، جب میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا نا تو اس وقت ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور اخبارات ہوتے تھے، تو میں صبح 6-6:30 بجے انتظار کیا کرتا تھا کہ کب اخبار آئے گا تو میں پڑھوں گا. اگر نہیں ہوتا تھا تو اپنے گھر سے آگے پیدل بھی چلا جاتا تھا یا پھر اپنی بائک پہ جا کے جہاں سے اخباریں ملتی تھی وہاں سے اخبار لیتا تھا. تو اس میں ہم نے جو پاکستان کا ٹرینڈ دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز کہی جاتی ہے کہ نہیں ہوگی، اس وقت میں بے نظیر، اور آپ کو پتہ 90s میں بے نظیر اور نواز شریف دونوں ہی سیاستدان تھے، 2 جماعتیں تھیں. تو وہ جب کہا جاتا تھا جی بے نظیر کی حکومت جو ہے وہ نہیں جائے گی، وہ چلی جاتی تھی. تو یہ آپ جو ہے یہ الٹا یہاں پہ ٹرینڈ چلتا ہے، ڈوزیئر پھینکے جاتے ہیں. تو خیر آپ کی ٹیک آ گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا اور سیاسی قیدی رہا ہو جائے گا؟ نہیں، جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا. البتہ سیاسی قیدی ان کی حد تک شاید میں بھی کہ وہ رہا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے ٹرائل کے بعد. نہیں، وہ تو ٹرائل تو ظاہر ہے اس کو کرنا چاہیے. ٹرائل کمپلیٹ ہوگا. کمیشن بننے میں آپ جورسٹ بھی ہیں، جوڈیشل کمیشن بننے میں کیا مطلب پرابلم ہے؟ کمیشن تو اس وقت بنتا ہے اگر کہ انارکی ختم کرنی ہو. نہیں، کمیشن تو اس وقت بنے گا کہ جب ہم دیکھیں کہ چیزیں بہائنڈ دا سین کچھ ہوا ہے نہیں ہوا. لیکن یہ تو بالکل سامنے ہے، 9 مئی کا، 26 کا، اور یہ سارا کچھ چیزیں سامنے ہے. اس کے لیے کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. شیخ صاحب کوئکلی جواب دے دیجئے، آپ کیا فور سائٹ کرتے ہیں مذاکرات میں کیا پیش رفت ہونے چاہیے؟ کیونکہ کل ڈیمانڈز انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ، لیکن وہ تو پبلک کر چکے ہیں آلریڈی کہ ہمارے ڈیمانڈ تو یہ ہے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن سینئر 3 ججوں کا سپریم کورٹ کے بنایا جائے. اور اس میں یہ بھی ایڈ کیا گیا ہے کہ جو الیکشن کے نتائج ہیں اس کو بھی ذرا دیکھا جائے. یہ بھی اس میں یہ تو خیر صبح ان کا چارٹر انہوں نے، کیونکہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ ان رائٹنگ دیں آپ کے کیا مطالبات ہیں، تو پی ٹی آئی نے ان رائٹنگ وہ مطالبات دی ہیں جس کے اندر کہا گیا ہے کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. انہوں نے اس کے اوپر بھی بڑی کنسرن شو کی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اوور آل یہ مذاکرات ہونے ہی نہیں تھے، پہلے تو نظر ہی نہیں آ رہے. رائٹ، کہیں سے پریشر آیا، پریشر آنے کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ نے پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع کیے. بیچ میں پھر کچھ منسٹر کچھ ایسے آپ کے سامنے آنے بیانات شروع ہو گئے کہ مذاکرات کو کسی طرح سے سبوتاژ کیا جا سکے. خواجہ آصف تو صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے مذاکرات سے دور بھی رکھا گیا ہے، اور مذاکرات پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ مذاکرات کی انٹرنیشنل پاورز جو چاہتی ہیں. اچھا میں یہی آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا کہ تھا اس ایٹامک ملک کے اندر کسی بھی طریقے سے استحکام آئے، تھوڑی بہتری آئے.
میرا خیال ہے مذاکرات کے پیچھے وہ طاقتیں بالکل موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل یا امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جو آشیرواد پہ یہ ہو رہے ہیں؟ یہ ہر ایک کو پتا ہے, ایک امریکہ کا ایک عام سا وہ رابرٹ ہے اور اس کے بیان کے اوپر گورنمنٹ ہلی ہوئی ہے, تو آپ ابھی اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑ دیجئے نا. جارج گرینر باقی اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑ دیں, وہ تو بہت اوپر کی کہانی ہے, تو وہ کبھی اس سے ہلے ہوئے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں سے تو آخر آیا نا, اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہا ہے, یہ لوکل لیول پہ نہیں ہو رہا. جی بادشاہ صاحب, جوڈیشل کمیشن انہوں نے ایڈ کر دیا کہ مطلب 8 فروری کے الیکشن کی بھی وہ ان کے آ رہی ہے, ان کے ظاہر ان کی بریکنگ بھی ہو گئی, لیکن سیاسی قیدیوں کی رہائی. دیکھو ہم جلد بازی میں ہیں, کیونکہ کل کے جو ملاقات ہے اس میں پہلے تو پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ ہم نے لکھ کے نہیں دینا, ہم زبانی بات کریں گے, سنیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ بالکل یہ درست ہے کہ اگر کسی اسٹیبلشمنٹ کی اجازت نہ ہوتی تو یہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے. حکومت کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیٹھ سکتے. آصف کو تو صاحب حالانکہ اجازت الحق کو اندر ڈال دیا کمیٹی میں. انہوں نے مذاکرات لکھا تھا, انہوں نے کہا یہ مذاق ہے. پاکستان کا وزیر جو دفاع ہے وہ باہر کے ملکوں میں جا کے اگر امریکہ کے متعلق بھی وہ لب کشائی کرتا ہے کہ پھر اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے کہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں. ابھی اتنا سخت لفظ, اب صورتحال یہ کہ پھر ان کو پیچھے ہٹانا پڑا. وہ اس میں اگر ہوتے تو یہ نقصان ہوتا. حکومت کا وائزلی میں سمجھتا ہوں ڈیسیژن ہے, اس کو اس میں شامل. آپ کا مطلب ہے کہ اگر ان کو نہیں ڈالا گیا مسعود کو تو وہ بھی انٹرنیشنل یس, انہوں نے جو امریکہ کے خلاف بیان دیا تو اس کو اس میں آنے کے لیے یہی رکاوٹ. شہباز شریف صاحب کے وسوسے ٹھیک ہے. دیکھو وصف ان کے ٹھیک ہے, وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مجبوریاں ہیں. حکومت میں اس وقت بیانات جو دیے جا رہے ہیں, دلوائے جا رہے ہیں کہ ہم حکومت میں زبردستی ہمیں لایا گیا ہے, تو میننگ دس کی یہ آواز وہ خود تو مسلم لیگ نون میں کوئی آواز اٹھا نہیں سکتا. ان پارٹیوں میں ایسی بات کوئی نہیں کر سکتا. یہ باقاعدہ جویل لطیف کیا ہے, میرا مقصد وہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں تاکہ یہ ماحول بنا رہے کہ ہمیں چھوڑا جائے, ہماری جان چھوڑی جائے, جو بھی ہے ہمیں کام کرنا دیا جائے. ان کو کام بھی اس طریقے سے ظاہر کنٹرولڈ ہے. دوسرا, جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اپروول ضروری ہے, بات کرنے کے لیے اپروول ضروری ہے, چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اپروول ضروری ہے. تو ظاہر کبھی نہ کبھی آدمی پہ سوچتا ہے کہ اس سے وائزلی کس طرح نکلا جائے. اب مسئلہ جو ہے کافی ٹف ہو چکا ہے. ان مذاکرات کا بینیفیشری کون ہوگا؟ آپ تو ابھی ہم رزلٹ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں نکالنا چاہیے, مذاکرات چلیں گے, یہ مذاکرات ابھی چلیں گے. اور جو 20 جنوری کی بات ہو رہی ہے, دونوں پارٹیوں کے لیے یہ شاندار موقع ہے. مثلا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو وہ سہولت نہ ملے حلف اٹھانے کے بعد, اور ہو سکتا ہے حکومت کو وہ سہولت نہ ملے اٹھانے کے بعد. یہی ہے کہ ٹائم جو دونوں پارٹیاں جو ہیں اپوزیشن جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں یا حکومت یا جو بھی ہیں, یہ اس وقت جو بھی آپس میں انہوں نے کرنا ہے فیصلے کر لیں. تو بعد میں ہو سکتا ہے کسی پارٹی کو پولیٹیکل ہارمونی قائم کر لیں. آپ کا مطلب نارکی جو ہے اس وقت اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. بڑی صاحب, قرم ایجنسی میں جرگہ ختم ہو گیا, امن معاہدے پر دستخط بھی ہو گئے. اچھا سائن ہے یہ. راستے امن قائم ہوتے ہی کھول دیے جائیں گے, ایک اسپیشل فورس بنائی جائے گی جو راستوں میں سیکیورٹی کو انشور کرے گی. اور علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا یہ امن معاہدہ خیبر پختونخوا حکومت کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے. آپ کا ٹیک اس پہ مختصر سا جواب. الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس ملک پاکستان پہ. چلیں وہ معاہدہ کامیاب ہو گیا. اب کوئی 5 بندے رہ گئے تھے, وہ کل آگے, کل یا کل اس سے آگے اگلے دن کر دیں گے سائن. ہاں, لیکن یہ جو بیان ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد راستے بھی کھل جائیں گے, کیونکہ اگر ابھی راستے کھولتے ہیں تو پہلے مسافروں کو شہید کر دیا گیا تو مناسب نہیں تھا. یہ اچھی بات ہے کہ اس معاہدے کے بعد راستے بھی کھل جائیں گے. اور جو بیان آیا علی مین گنڈا پور صاحب کا کہ یہ سارا ہماری انتھک میں اس کا نتیجہ ہے, تو بھائی صوبہ بھی آپ کا یہ نا, آپ ادھر حکومت کر رہے ہیں, کون سا ادھر مریم نواز صاحبہ جا کے, وہ ان کا صوبہ نہیں ہے, وہاں کے وزیر اعلیٰ آپ ہیں. ایک بلوان نہیں آنسر جی. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جہاں یہ ہے صورتحال کیا ہے, وہاں بالکل ایک چھوٹی سی تکون بنی ہوئی ہے, کنج بنی ہوئی ہے. یہ افغانستان سے راستہ آسان ہے, یہ 6.5 گھنٹے کا راستہ ہے, یہ جو قرم ایجنسی کو جاتا ہے پشاور سے. اس نہایت خطرناک راستہ ہے, 100 بس اکٹھی سفر کرتی ہے, مسائل بھی بڑے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت, اور افواج پاکستان کی اس میں زیادہ کافی ان کی ٹیک, انہوں نے صبر کیا. انہوں نے اس معاملے کو اپنی طاقت سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ بھئی یہ سیاسی طور پر جرگے سے حل ہو جائے,
اور میں سمجھتا ہوں ساری پاکستان قوم کے لیے ایک اچھی بات ہے. سر یہ معاہدہ بہت اچھا ہوا ہے اور 45 اس میں دونوں سائیڈوں کے لوگوں نے سائن کیے ہیں جو ضامن بنے ہیں Right. اور انشاءاللہ یہ ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا اور کہا گیا ہے کہ آپ اپنا اسلحہ بھی جمع کرائیں گے, دونوں فریقوں کو کہا گیا ہے. بہت اچھی بات. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کی سیاست میں جو دور و گوئی ہے, جو عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے آج کل پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود, اختیارات ملنے کے باوجود عوام کے ساتھ پھر گیم کرنا چاہ رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا. ہم آج یہ بھی ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ 2025 میں میاں نواز شریف صاحب کا پولیٹیکل رول جو ہے وہ کیا ہوگا, یا پھر ان کی خاموشی ہی چلے گی. اگر خاموشی چلے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاسی اننگز کا خاتمہ ہی نظر آ رہا ہے. میں بار بار اپنے پروگرامز میں کہتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف بہت سینئر سیاستدان ہیں, غالباً سب سے زیادہ سینئر وہی ہیں. پاکستان کی اننگز بہت لمبی ہے پاکستان کی سیاست میں, جو 1981 سے شروع ہوئی ہے. ان کو پولیٹیکل ہارمونی کے لیے انہوں نے ویسے ریسٹ کرنی چاہیے, سامنے آنا چاہیے تھا, ان کے کام کرنا چاہیے تھا, اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. ویورز آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.